ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، یہ کائنات مکمل طور پر اللہ کے قبضے میں ہے، مکمل طور پر اللہ کے تابع ہے، مکمل طور پر اللہ اس پر حکمران اور حاکم ہے. اس کی ملک اور قبضے میں اس کا شریک کوئی نہیں، اس کا مشیر کوئی نہیں، اس کا ساتھی اور مددگار کوئی نہیں. اس سارے کائناتی نظام کو چلانے میں وہ کسی سے مدد نہیں لیتا. اس سارے نظام کو چلانے میں کبھی وہ گھبراتا نہیں، کبھی وہ تھکتا نہیں، کبھی وہ سوتا نہیں، کبھی وہ اونگتا نہیں، کبھی وہ غافل نہیں، کبھی وہ جاہل نہیں. اس سارے نظام میں کبھی وہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا. ما ربک بظلام للعبید، ایک ذرہ کے برابر کسی پر زیادتی نہیں. ما کان ربک نسیا، اتنی بڑی کائنات کو چلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرا رب بھولتا نہیں. اور اتنے بڑے نظام اور اتنے بڑے انسانوں کے فیصلے الگ، جنات کے فیصلے الگ، فرشتوں کے فیصلے الگ، آسمانوں میں فیصلے الگ، زمینوں میں فیصلے الگ، پانیوں، دریاؤں، سمندروں کے فیصلے الگ، 4 پاؤں پہ چلنے والے، 2 پاؤں پہ چلنے والے، ہوا میں اڑنے والے، پانی میں تیرنے والے، زمین پر رینگنے والے، ان کے لیے الگ الگ احکام اور الگ الگ فیصلے. ہر وقت کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت اپنی وہ ایک شان میں ہے. مائک کون سا؟ ہاں، ہر وقت اپنی وہ ایک شان میں ہے. لیکن اتنے سارے نظام کو چلاتے ہوئے اور اتنی کائنات کو چلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے لا یضل ربی، کوئی ایک فیصلہ بھی غلط نہیں کرتا، ولا ینسا، اور کسی جگہ بھی نہیں بھولتا، کسی جگہ بھی نہیں بھولتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ایک آیت، مادہ کے پیٹ میں کیا بن رہا ہے. مادہ صرف عورت نہیں کہ عورت حاملہ کے پیٹ میں کیا بن رہا ہے. جتنے جانور ہیں لاکھوں کروڑوں انسانوں سے زیادہ، اربوں کی تعداد میں، جتنے ان میں گائے، بھینس، بکریاں، بھیڑیں، اور جتنے ان کے اندر ہرنیاں، اور آگے چلتے جاؤ کتیاں، بلیاں، کہ جتنی مادہ 4 پاؤں پہ چلنے والی، 2 پاؤں پہ چلنے والی، جتنی انڈے دینے والی، ایک مچھلی ایک وقت میں 3000 انڈے دیتی ہے، اور مچھلیوں سے سمندر بھرا پڑا ہے. تو صرف ایک آیت کو ہم دیکھتے ہیں یعلم ما فی الارحام، کہ اللہ تعالیٰ ماں کے رحم میں کیا بن رہا ہے وہ اللہ جانتا ہے. تو کائنات میں جتنی عورتیں حاملہ ہیں ان کے پیٹ میں کیا بن رہا ہے، اور جتنے جانوروں میں مادہ حاملہ ہیں ان کے پیٹ میں کیا بن رہا ہے. کہ جتنے انڈے دینے والی مخلوق ہے ان کے پیٹ میں کتنے انڈے ہیں، اس میں سے کس انڈے میں نر بن رہا ہے، کس انڈے میں مادہ بن رہی ہے، کون سا انڈا ضائع ہو جائے گا، کون سا انڈا خراب ہو جائے گا، کون سا انڈا کوئی بندر اٹھا کے کھا جائے گا، کوئی جانور اٹھا کے کھا جائے گا، اور کون کس جگہ پیدا ہوگا. سانپ کے انڈوں سے کیا نکلے گا، کچھوے کے انڈوں سے کیا نکلے گا، مچھلی کے انڈوں سے کیا نکلے گا، کبوتر کے فاختہ کے انڈے سے کیا نکلے گا. کائنات میں جتنی مادہ ہیں اربوں خربوں کی تعداد میں ہیں. پھر اس کے بعد درختوں میں نر بھی ہے مادہ بھی ہے، جن میں پولینیشن ہوتی ہے. نر پھول الگ ہوتے ہیں، مادہ پھول الگ ہوتے ہیں، ان پر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا چلتی ہے. ہوا وہ نر پھول کے بور کو جا کر مادہ پھول کے بور پر گراتی ہے، اس سے آگے درختوں کی نسل بڑھتی ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تو کائنات میں جتنی مادہ ہیں ان کے پیٹ میں کیا بن رہا ہے، اور ہر جگہ الگ الگ بن رہا ہے، اور ہر جگہ جو بن رہا ہے
اس کا سٹیج دوسرے سے جدا ہے، کہیں شروع سے نطفہ بنا ہے، کہیں وہ علقہ بنا ہوا ہے، کہیں وہ مضغہ بنا ہوا ہے، کہیں اس میں ہڈیاں ڈالی جا رہی ہیں، کہیں اس پر کھال چڑھائی جا رہی، کسی بچے کو آنکھیں دی جا رہی، آنکھوں کا کلر دیا جا رہا ہے، کسی کے کان لگائے جا رہے ہیں، کسی کی انگلیاں بنائی جا رہی ہیں، کسی کے ناخن بنائے جا رہے ہیں، کسی کے رانیں بنائی جا رہی ہیں، کسی کا پیٹ بنایا جا رہا ہے، کسی کی کمر کے مہرے بنائے جا رہے ہیں، کسی کی زبان کو بنایا جا رہا ہے، کسی کے ہونٹوں کو بنایا جا رہا ہے، کسی کے جبڑوں کو بنایا جا رہا ہے، کسی کی پنڈلیوں کو بنایا جا رہا ہے، کسی کے پاؤں کو بنایا جا رہا ہے، پاؤں کی انگلیوں کو بنایا جا رہا ہے، کسی کو رنگ دیا جا رہا ہے، کسی کو شکل دی جا رہی ہے، کسی کو بال دیے جا رہے ہیں، بالوں کو رنگ دیا جا رہا ہے، ہر ایک کو الگ الگ ٹائم پر مختلف غذا کی ضرورت ہے، مختلف غذا کی ضرورت ہے۔ اس ساری کائنات میں جتنی مادہ ہیں ان کے پیٹ میں جو جس وقت میں جیسا بن رہا ہے، اللہ کہتا ہے سارا میرے علم میں ہے۔ لا یضل ربی، میں غلط فیصلہ نہیں کرتا، ولا ینسا، میں بھولتا نہیں ہوں، لا ینسا، بھولتا نہیں ہوں۔ ایک ایک مچھلی ہزاروں انڈے دے جاتی ہے، ان میں سے کیا نکلے گا؟ اتنا سا انڈا ہوتا ہے، وہ مائکروسکوپ سے نظر آنے والا انڈا ہوتا ہے، اس انڈے سے کیا نکلنے والا ہے؟ یہ تیرا رب لا یضل ربی ولا ینسا، تیرا رب نہ بھولتا ہے نہ غلط فیصلے کرتا ہے۔ الارض جمیعا قبضتہ، زمین اس کے قبضے میں ہے۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو اس نے روکا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے، اس کے قبضے میں ہے۔ یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، آسمان کو امر کیا ہوا ہے، وہ ٹوٹتا نہیں، وہ گرتا نہیں۔ اتنا بڑا آسمان ہے، اس میں پلر کوئی نہیں، کہیں اس کے نیچے ٹیک کوئی نہیں، ستون کوئی نہیں۔ اور حل تری من فطور، کہیں جا کر آسمان کی چھت نیچے نہیں بیٹھ گئی کہ جب نیچے پلر نہ ہو تو چھت بیٹھ جاتی ہے، تو کہیں اس کی چھت نہیں بیٹھی ہوئی۔ ساری کائنات میں کہیں رات کو لمبا کر رہا ہے، کہیں دن کو لمبا کر رہا ہے، کہیں رات کو چھوٹا کر رہا ہے، کہیں دن کو چھوٹا کر رہا ہے۔ اب آپ کے ہاں دن لمبے ہیں، راتیں چھوٹی ہیں، ساؤتھ افریقہ کی طرف راتیں لمبی ہیں، دن چھوٹے ہیں۔ ادھر گرمی کا موسم ہے، ادھر سردی کا موسم ہے، ہمارے ہاں شدید گرمی کا موسم ہے، تمہارے ہاں بہار کا موسم ہے۔ آپ چاہتے ہو دھوپ نکلے، بادل ہی بادل ہے۔ ہم پاکستان والے چاہتے ہیں بادل آئیں تو دھوپ ہی دھوپ ہے۔ تم کہتے ہو یا اللہ برف سے جان بچا، ہم کہتے ہیں یا اللہ گرمی سے جان بچا۔ لیکن ادھر سردی برف گرا رہا ہے، ادھر آگ برسا رہا ہے، کہیں بارش برسا رہا ہے، کہیں قطرہ نہیں برستا، کہیں ایک دن فارغ نہیں جاتا، کہیں ایک قطرہ نہیں برستا، کہیں دریاؤں کے دریا بہا دیے، کہیں ایک پانی کا پھوٹا چشمہ بھی نہیں نکالا۔ سعودی عرب جیسا بڑا ملک جو ایک چھوٹے بر اعظم کے برابر ہے، پورے سعودی عرب میں ایک دریا نہیں، ایک دریا نہیں، اور کئی ملکوں میں سینکڑوں دریا بہا دیے۔ تو اس ساری کائنات پر اللہ اکیلا حکمران ہے۔ وَلِلَّهِ الْمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، زمین کی بھی بادشاہی، آسمانوں کی بھی بادشاہی۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ ایک اکیلا اللہ ہے۔ الحی، کوئی اس جیسا زندہ نہیں، وہ اکیلا زندہ ہے۔ سب نے مرنا ہے، وہ زندہ ہے، وہ موت سے پاک ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبت اپنے محبوب محمد مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ان سے بھی فرمایا میرے محبوب عش ما شئت، زندگی جتنی لینا چاہتے ہو لے لو، قیامت تک کی لینا چاہتے ہو لے لو، میری طرف سے تمہارے اوپر پابندی کوئی نہیں، جیسے اور انسانوں کے لیے پابندی ہے کہ وَلَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، تم سب کے لیے ایک دن زندگی کا موت کا مقرر ہے، جس دن وہ آئے گی تمہیں اٹھا کے لے جائے گی۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا عش ما شئت، میرے محبوب جتنا زندہ رہنا چاہتے ہو تمہیں اجازت ہے، 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال، 4000 سال، 50 سال، 70 سال، 100 سال، 200 سال، اجازت ہے۔ لیکن اتنی بات ہے فإنک میت، موت تمہیں بھی آئے گی، موت سے پاک صرف تیرا اللہ ہے، اللہ ہے الحی، اللہ لا الہ الا ہو۔ ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے، ساری کائنات پر اللہ کی حکومت ہے، آسمان اللہ کے، لہو ملک السماوات، زمین اللہ کی، والارض، مشرق اللہ کا، رب المشرق، مغرب اللہ کا، والمغرب، شمال جنوب اللہ کا، اینما تولوا فثم وجہ اللہ،
زمین اللہ کی، ان الارض للہ، ہوائیں اللہ کی، یرسل الریاح، بادل اللہ کے، یسجی سحابا، بارش اللہ کی، انا سببنا الماء صبا، پرندے اللہ کے، صافات ویحوضن ما یمسکہن الا الرحمن، تو موسم اللہ کے، موسموں کو بدلنا اللہ کا امر، و تصریف الریاح، ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان اللہ نے بنائے، ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان میں غور کرو، جو اللہ نے زمین کو بچھا دیا، آسمان کو اٹھا دیا، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا آنا اور جانا، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور سمندر میں تمہارے چھوٹے چھوٹے جہازوں کا چلتے ہوئے ایک کنارے کراچی سے چل کے نیو یارک تک پہنچ جانا، اتنا بڑا سمندر تمہارے جہازوں کو کچھ نہیں کہتا اور آرام سے راستہ دیتا جاتا ہے، اور تم یہ ہزاروں میل کا سفر اللہ کے سمندروں میں کر لیتے ہو، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اس ساری کائنات پر اللہ کا قبضہ ہے، اللہ کی حکومت ہے، اور اللہ اپنی ذات میں لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی رحمان نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی رحیم نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی مالک نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی رزق دینے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی عزت دینے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی ذلیل کرنے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی زندگی دینے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی موت دینے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی سورج کو چمکانے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی چاند کو لانے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی تاروں کو چمکانے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی رات کو لمبا کرنے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی دن کو لمبا کرنے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی گندے پانی سے بنانے والا نہیں مرد کو عورت کو اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی مٹی سے غلے نکالنے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی صدف میں موتی بنانے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی سانپ کے منہ میں زہر بنانے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی کام بنانے والا نہیں اللہ کے سوا، پاؤنڈ سے کام نہیں بنتے، ڈالر سے کام نہیں بنتے، برٹش پاسپورٹ لے لینے سے کام نہیں بنتے، اپنا گھر بن جانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، کام صرف اللہ بناتا ہے، کام صرف اللہ بناتا ہے، کام صرف اللہ بناتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، جو اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، جس کا اللہ ہوا اس کا سب کچھ ہوا۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء وإن فتنی فاتک کل شیء وأنا خیر لک من کل شیء۔ اے ٹوٹنگ والو، ہر چیز کی طلب چھوڑ دو اور میری طلب میں نکلو، میری طلب میں، ڈالر کی طلب چھوڑ دو، پاؤنڈ کی طلب چھوڑ دو، اس کی بھاگ دوڑ چھوڑ دو، کماؤ کماؤ، کمائی سے نہیں روکتا ہوں، حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، ڈرگ نہ بیچو، شراب نہ بیچو، جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، یا مرنے سے انکار کر دو یا یہ کام چھوڑ دو۔ اگر مرنے سے انکار نہیں کر سکتے ہو اور مرنا یقینی اور برحق ہے تو ان غلط راہوں کو چھوڑو، ان غلط کاموں کو چھوڑو، ورنہ تم اور میں نمٹ لیں گے کہ ایک دن میں نے رکھا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جس دن خوفناک ہنگامہ آئے گا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جس دن خوفناک چیخ آئے گی، القارعہ، تمہارے کانوں کے پردے پھاڑنے والی آواز، ملقارعہ، تمہارے کانوں کے پردوں کو پھاڑنے والی کیسی آواز، وما ادراک ملقارعہ، تمہیں کیا خبر کہ تمہارے کانوں کے پردے کیسے چیر دے گی، پھاڑ دے گی، الحاقہ، وہ ایک حقیقت، ملحاقہ، تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہے حقیقت، وما ادراک ملحاقہ، اور تم جان بھی نہیں سکتے ہو کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ دنیا دھوکہ ہے اور آخرت حقیقت ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے اور جنت حقیقت ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے اور جہنم حقیقت ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے اور قبر حقیقت ہے، یہ زندگی دھوکہ ہے اور موت حقیقت ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے اور حساب کتاب حقیقت ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، اور اب یہ زندگی فانی ہے اور آخرت کی زندگی باقی ہے اور ابدی ہے اور ہمیشہ کی ہے، فنا سے پاک ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے یا ابن آدم
اطلبنی تجدنی، میرا بندہ میں تمہیں دنیا کمانے سے نہیں روکتا، میں تمہیں حرام راستوں سے روکتا ہوں، حرام کاموں سے روکتا ہوں، تو میری طلب میں آ، اطلبنی میری طلب میں آ، تجدنی میں وعدہ کرتا ہوں تو مجھے طلب کر میں تمہیں مل جاؤں گا۔ فَإِن وَجَدْتَنِي، اور اگر تو نے مجھے پا لیا، تو نے مجھے پا لیا، وجدت کل شیء، تو نے سب کچھ پا لیا، تو نے سب کچھ پا لیا، سب کچھ تیرا ہو گیا، ہر شے تیری ہو گئی، سارے میں جو تیرا تو جنت تیری، میں جو تیرا تو خزانے تیرے، اللہ جو تیرا تو ہوائیں تیری۔ حضرت عمر منبر پر کھڑے ہو کر یا ساریۃ الجبل الجبل، میں جو تیرا ہوں عمر، میں جو تیرا ہوں تو ہوا تیری ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے نماز کے بعد پوچھا یہ کیا کہہ رہے تھے یا ساریۃ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو اوٹ میں، پہاڑ کو اپنی پشت میں لے لو، پہاڑ کو پشت میں لے لو۔ کہنے لگے 2000 میل دور ساریہ بندر عباس پہ جنگ کر رہے تھے ایرانیوں کے ساتھ، کہا میں نے دیکھا ساریہ کے قدم اکھڑ گئے اور اس کی فوج بھاگ پڑی، تو میرے منہ سے سامنے پہاڑ تھا، تو میرے جی میں آئے کہ اگر یہ پہاڑ پر پہنچ کر پلٹ کے حملہ کریں تو یہ کامیاب ہو جائیں گے، تو میرے جی میں رہ نہ سکا، میں نے آواز لگائی الجبل الجبل۔ 1 مہینے کے بعد خبر آئی حضرت ساریہ کا آدمی پہنچا کہ ہماری فوج شکست کھا گئی تھی، ہم بھاگ رہے تھے، سامنے پہاڑ تھا۔ حضرت عمر کی آواز آئی پہاڑ کو سامنے رکھ کر پیچھے ہٹو، پہاڑ کو سامنے رکھ کر پیچھے ہٹو، حملہ کرو۔ ہم پیچھے ہٹ کے حملہ کیا، اللہ نے ہمیں کامیاب کیا۔ ہوا تیرا، تمہارے ٹیلی فون تو آج ایجاد ہو رہے ہیں، عمر کے پاس موبائل فون پہلے سے موجود تھا، اس کا موبائل اللہ نے اس کو دیا تھا۔ یا ساریۃ الجبل الجبل، یا ساریۃ الجبل الجبل۔ ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے روم کی قید میں آ گئے، وہ فلسطین اسقلان میں رہتے تھے، وہ روم استنبول کی قید میں تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہ اسقلان کی دیوار پر کھڑے ہو کر روم کی طرف منہ کر کے کہتے بیٹا فجر کا وقت داخل ہو گیا، اور ان کا بیٹا قید خانے میں باپ کی آواز سنتا تھا اور باپ کی آواز پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا۔ پھر ظہر کا وقت آتا تو ان کے والد دیوار پر کھڑے ہو کر زور سے آواز لگاتے بیٹا ظہر کا وقت داخل ہو گیا، تو ان کے بیٹے قید میں جیل میں اپنے باپ کی آواز سنتے تھے ظہر کا وقت ہو گیا۔ تم تو موبائل سے آواز پہنچاتے ہو، اور جب تم اللہ کے ہوگے تو ہوائیں تمہارے منہ سے نکلے ہوئے کلمات کو پہنچائیں گی۔ اطلبنی تجدنی، اطلبنی تجدنی، میری طلب میں آ میں تمہیں ملوں گا۔ فإن وجدتنی وجدت کل شیء، اگر اللہ تمہیں ملا تو سب کچھ تمہیں ملا، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، ہوا اللہ کی، چاند سورج اللہ کا، اور تارے اللہ کے، اندھیرے اللہ کے، اجالے اللہ کے، مشرق اللہ کا، مغرب اللہ کا، شمال اللہ کا، جنوب اللہ کا، انسانوں پہ اللہ کا راج، حیوانوں پہ اللہ کا راج، جنات پہ اللہ کی حکومت، فرشتوں پہ اللہ کی حکومت، آسمانوں پہ اللہ کی حکومت، جنت پہ اللہ کی حکومت، جہنم پہ اللہ کا امر، ہواؤں پہ اللہ کا امر، پانیوں پہ اللہ کا امر، سمندروں پہ اللہ کا امر، بادلوں پہ اللہ کا امر، بجلیوں کی گرج اور چمک پر اللہ کا امر، کائنات کے مشرق اور مغرب میں اللہ ہی اللہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق دیکھو تو اللہ، مغرب دیکھو تو اللہ، شمال دیکھو تو اللہ، جنوب دیکھو تو اللہ، آگے دیکھو تو اللہ، پیچھے دیکھو تو اللہ، دائیں دیکھو تو اللہ، بائیں دیکھو تو اللہ، اوپر دیکھو تو اللہ، سامنے دیکھو تو اللہ، ہواؤں میں دیکھو تو اللہ، فضاؤں میں دیکھو تو اللہ، چوٹیوں پہ دیکھو تو اللہ، بلندیوں پہ دیکھو تو اللہ، بستیوں پہ دیکھو تو اللہ، دریا کی لہروں میں دیکھو تو اللہ، سمندر کی موجوں میں دیکھو تو اللہ، بارش کے قطروں میں دیکھو تو اللہ، سورج کی کرنوں میں دیکھو تو اللہ، چاند کی ٹھنڈک میں دیکھو تو اللہ، تاروں کے نور میں دیکھو تو اللہ، آسمان کی بلندیوں میں دیکھو تو اللہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ وہ ایک اکیلا اللہ ہے، کوئی اس کے سوا معبود ہے، کوئی اس کے سوا خالق ہے، کوئی اس کے سوا کام بنانے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا عزت دینے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا رزق دینے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا زندگی دینے والا
والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا موت دینے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا کام بنانے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا رکاوٹیں دور کرنے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا صحت لانے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا بیماری لانے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا زندگی لانے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا موت لانے والا؟ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ یہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ یہ کیسا ہے؟ لہ الاسماء الحسنی، خوبصورت ناموں کا مالک۔ کون سے نام ہیں؟ الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصور الغفار، القہار الوہاب، الرزاق الفتاح، العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل، السمیع البصیر الحکم العدل، اللطیف الخبیر الحلیم العظیم، الغفور الشکور العلی الکبیر، الحسیب المقیت الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع، البجید الباعث الشہید الحق، الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی، المبدی المعید المحیی الممید، الواجد الماجد الواحد الاحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الاول الآخر، الظاہر الباطن، الوالی المتعال، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني، المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث، الرشيد الصبور جل جلاله، ذلكم الله ربكم الحق۔ یہ اللہ ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، اللہ کو چھوڑ کے کدھر تک کے کھاتے پھرتے ہو؟ برٹش پاسپورٹ مل جائے، پاؤنڈ مل جائیں، جاب مل جائے، ڈالر مل جائیں، پیسہ مل جائے، موت کدھر چلی گئی؟ کیا موت کو انگلینڈ آ کر موت ہار گئی؟ موت نے حوصلے ہار دیے؟ یا تو ایمبولینس سڑکوں پہ روزانہ ٹانٹا کر رہی ہے اور موت کا سائرن بجا رہی ہے۔ الموت لیس منہ الفوت ان اقمتم لہ اخذکم ان فررتم منہ ادرککم۔ سنو سنو، موت سے آج تک کوئی لڑ نہ سکا، جو لڑا وہ گرا، جو لڑا وہ گرا، جو بھاگا وہ پکڑا گیا، جو بھاگا وہ پکڑا گیا۔ ہسپتال پہنچاؤ، مجھے ڈاکٹر کے پاس پہنچاؤ۔ ارے دیوانے، وہاں بھی موت آئے گی، وہاں بھی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ لوہے کی دیواریں کھڑی کر دو، لوہے کی چھتیں تان دو، اور کلاشن کوفوں کے پہرے دار کھڑے کر دو کہ مجھے موت نہیں آئے۔ موت آئے گی، سب کے سامنے تمہیں اللہ اٹھائے گا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔ تم تو کہتے تھے انگلینڈ جاؤں گا میرے کام بن جائیں گے، میں نے تیرا کام بگاڑ دیا، موت کو تیرے سر پہ مسلط کر دیا۔ اگر تیرے ہاتھ میں طاقت ہے تو انہیں بچا کے میں لے جا رہا ہوں، تو بچا کے دکھا۔ اس ساری لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے یہ پیغام ہے کہ ساری کائنات پر اللہ کا قبضہ ہے، ساری کائنات لا ہے اور اللہ صرف اللہ ہے، سب پہ لا ہے۔ کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، صرف اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ کا سب کچھ ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ کا سب کچھ ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ کا سب کچھ ہے۔ بنایا اللہ نے، مٹایا اللہ نے، دیا اللہ نے، لیا اللہ نے، اٹھایا اللہ نے، گرایا اللہ نے، بنایا اللہ نے، جلایا اللہ نے، بچایا اللہ نے، دینے والا اللہ، لینے والا اللہ، صورت بنائی اللہ نے، روح ڈالی اللہ نے، رنگ بھرے اللہ نے، پھول بنائے اللہ نے، تتلی پہ پرنٹ بنایا اللہ نے، ہواؤں میں خوشبو بھری اللہ نے، بادلوں میں پانی بھرا اللہ نے۔ سب کچھ میرے اللہ کا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ ساری کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ تم ٹوٹنگ والے نہیں بھی پڑھو گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ساری کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ وہ عزتوں حکمتوں والا ہے۔ لہ ملک السماوات، بھائی رہنے دو، میں نے مانگا۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ وہ زندگی موت کا مالک ہے اور کائنات کا مالک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، ایسا اول کہ اس سے پہلے کچھ نہیں، ایسا
ایسا آخر کو اس کے بعد کچھ نہیں، ایسا بلند کہ اس کے اوپر کچھ نہیں، ایسا چھپا ہوا کہ اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، نظر میں آنے والی بددیانتی کو بھی جانتا ہے اور دل میں اٹھنے والے غلط خیالات کو بھی جانتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ اللہ ہے جس نے لا کے ساتھ ہر شے کو لا کر دیا، لا کر دیا، لا کر دیا۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ میرے بھائیو، اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو۔ تم کلمے والے ہو، کلمہ سیکھو، کلمہ سیکھو۔ صرف پاسپورٹ کا فکر نہ کرو، جاب کا فکر نہ کرو، کلمہ سیکھو، لا الہ الا اللہ والا یقین سیکھو کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے اور اللہ کے ارادوں سے ہوتا ہے اور اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے اور اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے ذبح کرنا چاہا، 70,000 بچے ذبح کر دیے کہ مجھے موسیٰ کو پیدا ہوتے ہی ذبح کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے۔ بنو اسرائیل کے 70,000 بچے ذبح کر دیے اور میرے اللہ نے کہا مجھے موسیٰ کو بچانا ہے، بچانا ہے، بچانا ہے، تیری گود میں پالوں گا، تیری گود میں بٹھاؤں گا، تیری گود میں۔ اللہ نے سارے بچے ذبح ہو رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ۔ اے موسیٰ ارضعیہ، اسے دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تجھے ڈر لگے کہ کوئی قتل کرنے والے آ گئے، ذبح کرنے والے آ گئے، فَاقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ ثُمَّ اقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر اسے تابوت میں ڈال، صندوق میں ڈال، صندوق کو دریا میں ڈال۔ تو موسیٰ نے پوچھا یا اللہ تو صندوق کدھر جائے گا، میرا بچہ تو ڈوب جائے گا۔ کہ نہیں، یہ صندوق کنارے پر لگے گا، وہ کنارے پر لگے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کہ پھر فرعون اسے پکڑ لے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا فرعون سے تو بچانا چاہتی ہوں، تو فرعون پکڑ لے گا تو یہ بچے گا کیسے؟ تو میرے اللہ نے کہا لا تخافی، اس کی موت کا ڈر نہ کر، ولا تحزنی، اس کی جدائی کا ڈر نہ کر، انا رادوہ الیک، فرعون کی گود میں پالوں گا، تیرے پاس واپس لوٹاؤں گا، وجاعلوہ من المرسلین، اور تیری زندگی میں اسے نبی بنا کے دکھا دوں گا۔ بچے ذبح ہو رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ناشتے کر رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں، فرعون کے دربار میں ناشتے ہو رہے ہیں، باہر بچے ذبح ہو رہے ہیں اور ادھر فرعون کے دربار میں مرغے کھائے جا رہے ہیں، روٹیاں پکائی جا رہی ہیں کہ موسیٰ کے لیے کھانے تیار کرو، پانی تیار کرو، چائے تیار کرو، شربت تیار کرو، کیا کیا تیار کرو۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ اللہ ہے جب وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو کر کے دکھا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو ایمان سیکھو، تبلیغ کا پیغام ہے ایمان سیکھو، لا الہ الا اللہ سیکھو کہ دل بولنے لگے کہ یا اللہ تجھ سے ہوتا ہے، تیرے ارادے سے ہوتا ہے، تیری چاہت سے ہوتا ہے اور تیرے چاہے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب اللہ چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے، جب اللہ نہیں چاہتا تو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ سارا قرآن اسی کے گرد اللہ نے گھمایا ہے، سارا قرآن اسی کے گرد اللہ تعالیٰ نے گھمایا ہے۔ حضرت مریم پاک بندی ہیں، کسی انسان نے چھوا نہیں ہے، ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کر ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، فتمثل لها بشرا سویا، وہ کہتے ہیں ہائے ہائے تو کون ہے، میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ڈرو نہیں، میں مرد نہیں، مرد کی شکل سے ڈرو نہیں، میں فرشتہ ہوں، مجھے عورت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں انما انا رسول ربک، میں تو فرشتہ ہوں، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأهب لك غلاما زکیا، تیرا رب تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے۔ توبہ توبہ، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں، ولم اکو بغیہ، اور میں تو بری عورت نہیں کہ برا کام کروں اور حمل ٹھہر جائے، اور شادی نہیں ہوئی کہ شادی ہوئی اور حمل ٹھہر جائے، تو مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا۔ کہ مریم یہ یوں ہو جائے گا کہ تیرا رب ارادہ کر چکا ہے کہ کرنا ہے۔ وہ حیران پریشان کیسے ہوگا؟ جبریل آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹی، پیچھے دیوار سے لگ کے کھڑی ہو گئی، کہ ڈرو نہیں، ادھر آئے اور یہاں انگلی رکھی، یہاں آستین پر انگلی رکھی اور یہ آستین کو کھولا اور دور کھڑے ہو کر پھونک ماری، ایک پھونک ماری، ادھر پھونک ماری، ادھر 9 مہینے کا حمل پیٹ میں تیار ہو گیا۔ اللہ اللہ اللہ، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہو سکتا۔
لا لا لا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، لا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لا مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا میرے خزانوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا میرے پاسپورٹ سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا میری ڈگریوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا میرے علم سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا میرے تجربے طاقت سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا میری فہم و فراست سے بھی کچھ نہیں ہوتا، الا اللہ الا اللہ الا اللہ، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ بھائیو یہ ایمان سیکھنا پڑتا ہے، تبلیغ میں اس ایمان کو سیکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ صرف کلمے کے بول نہ سیکھو، بول بھی سیکھو، کلمے کے بول بھی سیکھو، اور کلمے والا ایمان بھی سیکھو، کلمے والا یقین بھی سیکھو کہ صرف اللہ پر نظر ہو اور مخلوق سے نظر ہٹ جائے، مخلوق کے خزانوں سے نظر ہٹ جائے، مخلوق کی نظر کے جیب سے نظر ہٹ جائے، مخلوق سے نظر ہٹ جائے، عزت مخلوق کے ہاتھ میں نظر نہ آئے، اللہ کے ہاتھ میں نظر آئے، ذلت مخلوق کے ہاتھ میں نظر نہ آئے، اللہ کے ہاتھ میں نظر آئے، کاموں کا بننا اللہ کے ہاتھ میں نظر آئے۔ یہ لا الہ الا اللہ سیکھنا ہے کہ ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کی مٹھی میں ہے، اور اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانے کا صرف ایک راستہ ہے۔ جب میرے ہاتھ میں چابی ہو تو اس دروازہ تبھی کھلے گا جب چابی میں آپ کو دوں گا۔ جب میں آپ کو چابی نہ دوں تو دروازہ کیسے کھلے؟ دروازہ نہ کھلے تو اندر کیسے جاؤ؟ تو اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے خزانوں کی چابی اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ اللہ دروازہ نہ کھولے تو عزت نہیں مل سکتی، دروازہ نہ کھولے تو رزق نہیں مل سکتا، دروازہ نہ کھولے تو صحت نہیں مل سکتی، دروازہ نہ کھولے تو محبت نہیں مل سکتی، دروازہ نہ کھولے تو کام نہیں بن سکتے، دروازہ نہ کھولے تو نفرتیں ختم نہیں ہو سکتی، دروازہ نہ کھولے تو مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی، دروازہ نہ کھولے تو جنت نہیں مل سکتی، دروازہ نہ کھولے تو جہنم سے بچ نہیں سکتے۔ تو اللہ کا قبضہ اور اللہ سے لینے کا ایک راستہ، صرف ایک راستہ، صرف ایک راستہ، وہ کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانے کے لیے، اللہ کی جنت تک پہنچنے کے لیے، دنیا کی عزت تک پہنچنے کے لیے، دنیا کی بے روزگاری سے بچنے کے لیے، دنیا کے مسائل سے بچنے کے لیے، آخرت کے مسائل سے بچنے کے لیے، دنیا کی محبت عزت کامیابی کے لیے، آخرت کی محبت عزت کامیابی کے لیے، ایک جیسے لا الہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، ایسے لا طریق کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں، لا طریق کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں، صرف ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عمل آپ ہمارا نمونہ ہیں، آپ ہماری مثال ہیں۔ کلمے کا جز بنا دیا، آپ معراج پہ گئے، اللہ سے سوال کیا، یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داود کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے، تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ کسی کے لیے مردے زندہ، کسی کے لیے ہوا تابع، کسی کے لیے لوہا تابع، کسی کے لیے کلام، کسی کے لیے خلیل، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے رب نے کہا اے میرے حبیب تجھے میں نے سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے، اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے تمہیں سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے، کہ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ ساری کائنات کا نبی بنایا، سارے بحر و بر پر نبوت کی چھاپ لگا دی، بحر و بر پر آپ باہر نکلے، آپ کو پیشاب کا تقاضا ہوا تو کوئی جھاڑیاں تھی چھوٹی چھوٹی، کوئی جھاڑی اتنی بڑی نہیں تھی جس کے پیچھے بیٹھتے تو پردہ ہوتا، تو چند ایک جھاڑی ادھر تھی، ایک وہاں تھی، ایک وہاں تھی، ایک وہاں تھی، تو آپ نے حضرت جابر سے فرمایا جابر ان جھاڑیوں سے کہو اللہ کے نبی کے لیے پردہ بناؤ، تو جابر جا کر ہم تو انسان ہو کر نہیں مان رہے ہیں، ارے انسان ہو کر نہیں مان رہے، سنت ہے جو سنت دی کوئی گل نہیں ہے، سنت دی خیر ہے، سنت دی کوئی گل نہیں، ہم تو انسان ہو کر نہیں مان رہے۔ اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ جابر گئے اور کہنے لگے التئما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جھاڑیوں، چھوٹے چھوٹے درختوں، اے جھاڑیوں اللہ کے نبی کے لیے پردہ بناؤ۔
تو وہ جھاڑی ادھر سے آئی، وہ جھاڑی ادھر سے آئی، وہ جھاڑی ادھر سے آئی، یہ جھاڑی ادھر سے آئی، چاروں طرف سے جھاڑیاں جمع ہو کر ایک بہت بڑا جھنڈ بن گیا۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے، آپ پیشاب سے فارغ ہوئے، جب آپ کھڑے ہوئے تو جھاڑیاں اپنے آپ اپنی اپنی جگہ پر چلی گئیں، اپنے آپ اپنی اپنی جگہ پر چلی گئیں، کہ یہ بے جان درختوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ آپ سوئے ہوئے تھے، او بھائی او میاں تو بیٹھ جا، تجھے کس نے؟ تو اب کیا کریں، جگہ ہی تھوڑی ہے تو کیا کریں؟ اب صبر کرو بھائی، صبر کرو، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، اللہ کرے تمہارے سارے حال چھوٹے پڑ جائیں۔ اتنا تم اللہ کی بات سننے کے لیے آؤ کہ تمہارے حال چھوٹے پڑ جائیں، تمہاری مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں۔ اللہ کے فضل سے بھر دو مسجدوں کو، اللہ کا احسان ہے، اللہ کے دین کی بات کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ تو آپ سوئے ہوئے تھے، تبوک کے سفر سے واپسی پر آپ سوئے ہوئے تھے، تو کنارے پر ایک درخت تھا کیکر کا، وہ تیزی سے زمین کو چیرتا ہوا آگے آیا، زمین کو چیرتا ہوا، ایسے ہے جیسے انسان چلتے ہیں، چلتا اللہ کے محبوب کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا، اور ایسے اوپر کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر وہ درخت کھڑا رہا، پھر وہاں سے واپس ہوا اور چلتا اپنی جگہ پہ جا کے فکس ہو گیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت انس نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ جو درخت ہے وہ اس طرح آیا، آپ کے سر پر کھڑا ہوا اور پھر واپس چلا گیا، یہ کیا چکر ہے؟ تو آپ نے درخت کو یوں دیکھا تو آپ نے فرمایا، یہ درخت مجھ سے دور تھا، یہ میرا دیدار کرنا چاہتا تھا، تو اس نے اللہ سے درخواست کی، یا اللہ تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے اس کو اجازت دی، تو وہ وہاں سے چلا اور آیا اور میرا دیدار کر کے واپس گیا۔ یہ میرے نبی کی نبوت ہے۔ بے جان چیزوں پر سردی کے موسم میں آپ نکلے، سردی کا موسم، کھجوریں گرمیوں میں ہوتی ہیں، سردی میں کھجور نہیں ہوتی۔ کچھ صحابہ بھوک بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جی بھوک لگی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ ابو بکر عمر نظر آ گئے، کیوں باہر ہو؟ کہا جی بھوک لگی ہے۔ آپ نے کہا مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ تو اب کافی سارے اکٹھے ہو گئے جن کو بھوک لگی تھی، تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا، علی یہ سامنے کھجور کا درخت ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو تمہیں اللہ کا رسول حکم دیتا ہے ہمیں تازہ کھجوریں پیش کی جائیں۔ ہائے جس کی درخت مانے اس کی ہم نے نہ مانی۔ تو حضرت علی گئے، حضرت علی نے آگے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اب تو سردی کا موسم ہے، اب کہاں سے؟ اگر حضرت علی یہ کہتے تو اگلی برکتوں کا دروازہ بند ہو جاتا۔ ایک دفعہ دیگ چڑھی ہوئی تھی، دیگ، تو آپ کو یہ بکرے کی دستی بڑی پسند تھی، بکرے کا اگلا بازو بڑا پسند تھا، تو آپ نے باورچی سے کہا مجھے وہ دستی پکڑاؤ، تو اس نے ڈوئی سے ایسے دستی نکال کر پوری آپ کو نکال کر دی۔ آپ نے ایسے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اس کو اور اس کو نوچ کے کھانا شروع کیا اور ساری کھا کر پھینک دی۔ پھر آپ نے فرمایا دستی پکڑاؤ، تو اس نے دوسرے نکالی اور آپ کو پیش کی۔ آپ نے یہاں سے یوں پکڑا اور اس کو نوچ کے کھایا اور اس کو پھینک دیا۔ پھر آپ نے فرمایا دستی پکڑاؤ، تو وہ کہنے لگے باورچی یا رسول اللہ بکرے کی دو ہی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا۔ تیری نا نے برکتوں کا در بند کر دیا۔ تو حضرت علی اگر یوں کہتے یا رسول اللہ سردیوں کا زمانہ کھجوریں کہاں سے آئیں گی، تو برکتوں کا در بند ہو گیا تھا۔ حضرت علی نے ایک دم اٹھے دوڑ لگائی اور کھجور سے کہہ رہے ہیں، کھجور سے، بے جان درخت سے اللہ کہے ایھا التمر ایھا النخلۃ، اے کھجور کے درخت، اللہ کا نبی کہہ رہا ہمیں تازہ کھجوریں پیش کی جائیں، تو رب ذوالجلال کی قسم پتوں سے تازہ کھجوریں ٹپ ٹپ گرنے لگی، ساری چادر بھر گئی۔ آپ نے چادر کی پنڈ بنائی اور اٹھا کر آپ نے صحابہ کے سامنے پیش کر، کھاؤ۔ سب نے کھایا، آپ نے بھی کھایا، ابوبکر نے بھی، عمر نے بھی۔ کچھ بچ گئی تو آپ نے فرمایا علی سے جا لے جا، فاطمہ بھوکی ہوگی، میرے بچے بھوکے ہوں گے، ان کو بھی جا کے کھلا۔ یہ میرے نبی کی نبوت ہے کہ بے جان پر بھی نبوت، جاندار پر بھی نبوت، مردہ پر بھی نبوت، زندہ پر بھی نبوت۔ ایک بدو گوہ ایک جانور ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے جتنا میرا بازو ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے، وہ چھپکلی کی طرح ہوتا ہے، چھپکلی سے کوئی 10-15 گنا وہ بڑا ہوتا ہے، 20 گنا بڑا ہوتا ہے۔ گوہ بڑا خوفناک سا جانور ہوتا ہے، جنگلوں میں ہوتا ہے، صحراؤں میں ہوتا ہے، تو عرب وہ کھایا کرتے تھے اسلام سے پہلے۔ تو ایک بدو ایک گوہ کا شکار کر کے جا رہا تھا،
جب اللہ کے رسول کی مجلس پر نظر پڑی تو وہاں سے لوٹ آیا. وہ کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہوں جو میں کہتا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں. تو اس نے اپنی گو کو ایسے کھولا رسی سے، یہاں رسی باندھی ہوئی تھی، اور اپنے اللہ کے نبی کے سامنے ایسے پھینکا. وہ مردہ تھی، شکار کی ہوئی مردہ، ایسے پھینکا اور کہنے لگا اگر یہ گو کہہ دے تو اللہ کا نبی ہے تو میں تمہیں نبی مان جاؤں گا ورنہ نہیں مانوں گا. اور بڑا اکڑ کیسے کھڑا ہو گیا کہ مویا تا بندہ نہیں بولیندا جانور کتھوں بولے. کیوں بھائی جانور کتھوں بولے؟ اسے کہہ رہے ہوں آج میرا کام بن گیا، آج میں انہوں سچیاں کو نہیں ران دینا. اور ایسے کھڑا ہو گیا. تو وہ گو ایسے پڑی ہوئی مردہ، تو آپ نے ایک نظر گوہ پر ڈالی اور آپ نے کہا یا ضب، سبحان اللہ، یا ضب اے گو. تو گو نے آنکھیں کھولی، پہلے زندہ ہوئی، اللہ نے زندہ کیا، آنکھیں کھولی. جانور بولا نہیں کرتے. گوہ نے سر اٹھایا اور عربی زبان میں خوبصورت انداز میں نعرہ لگایا لبیک. گوہ نے نعرہ لگایا لبیک میں حاضر وسعدیک، میری سعادت، میرے بھاگ جاگ اٹھے میری سعادت. یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے میں حاضر، میری سعادت. آپ نے مجھے بلایا، آپ نے مجھے پکارا، میری اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ میں حاضر ہوں. آپ فرمائیے آپ کا کیا ارشاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا من تعبد، تیرا رب کون ہے، تیرا معبود کون ہے، تو کس کو سجدہ کرتی ہے؟ تو گو نے کہا من فی السماء عرشہ، یا رسول اللہ میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر، وفی الارض سلطانہ، جس کی سلطنت زمینوں پر، وفی البحر سبیلہ، جس کے راستے سمندر میں، فی الجنت رحمتہ، جس کی رحمت جنت میں، وفی النار عقابہ، جس کا عذاب جہنم میں اس رب کی بندگی کرتی ہوں. آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ اب بدو کی آنکھیں پھٹی ہوئی، حیران پریشان، ہاتھ ہیٹھاں لے گئے ہوتے، پہلے یہیں کھلوتے پھر یہیں ہو گئے. تو آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ تو گو نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں. سبحان اللہ. اور گو کو بھی پتا ہے کہ صرف رسول ماننا کافی نہیں ہے، صرف رسول ماننے سے نجات نہیں ہے. ایک مردہ گوہ کو پتہ ہے، انسانوں کو نہیں پتا. اور کہنے لگے انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ بات ہے گوہ کو بھی معلوم ہے. کتنے لاکھوں انسانوں کو شیطان نے پھٹکا دیا کہ جھوٹے نبیوں پر ایمان لانے والا بنا دیا، جھوٹے نبیوں کے پیچھے چلا دیا. ایک مردہ کو گواہی دے رہی ہے کہ یہ صرف محمد الرسول اللہ نہیں ہے. اتنا کہنے سے تم ایمان والے نہیں بن سکتے ہو، تمہیں یہ ساتھ ایمان لانا پڑے گا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. جو آپ کے بعد کسی نبی کو نبی مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، نہ مسجد قبول ہے، نہ محراب قبول ہے، نہ ممبر قبول ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کا آخری نبی ہونا ایک جانور کو بھی پتہ ہے، جانور کو بھی پتہ ہے کہ یہ آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں. لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد سلاطون دجالون کذابون، میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے. قیامت تک 30 جھوٹے نبی آئیں گے. وہ سارے کے سارے دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے. جو ان پہ ایمان لائے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا اور ہمیشہ کی جہنم کا حقدار ہو جائے گا. تو یہ گو کہہ رہی ہے انت خاتم النبیین، یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگلا فتویٰ بھی سنو. اور وہ کہنے لگی قد افلح من صدقک، یا رسول اللہ جو آپ کی مانے گا کامیاب. ٹوٹنگ والے آپ کی مان گئے تو کامیاب، لندن والے آپ کی مان گئے تو کامیاب، پاکستان والوں نے نہ مانی تو ناکام، مدینے والوں نے نہ مانی تو ناکام، مکے والوں نے نہ مانی تو ناکام. جو جس جگہ افریقہ کے کانگو کے جنگل میں رہنے والوں نے یا رسول اللہ آپ کی مانی تو کامیاب کامیاب کامیاب. لاہور کراچی والوں نے ٹھکرایا تو ناکام ناکام ناکام. کامیابی کا ایک 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 ہی راستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
تو گو نے کہا قد افلح من صدقک، یا رسول اللہ جو آپ کی مانے گا کامیاب۔ اگلا فتویٰ وقد خاب من کذبک، جو آپ کی نہیں مانے گا وہ ناکام، جو آپ کی نہیں مانے گا وہ ناکام۔ ماننے والے کامیاب، نہ ماننے والے ناکام، ماننے والے کامیاب، نہ ماننے والے ناکام۔ بدو بدو حیران پریشان، آپ نے فرمایا اب کیا کہتا ہے؟ کہتا اب تو تیرا کلمہ پڑھتا ہوں، تو نے تو گو کو بھی بلوا دیا، کمال کر دیا۔ ہاں ہاں یہ میرے نبی کی نبوت ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی نبوت ہے، عالمی نبوت، آخری نبوت، خاتم الانبیاء۔ آپ کی تعلیمات قیامت تک زندہ۔ نبی اس وقت آتا ہے جب پہلے نبی کی تعلیمات مٹ جاتی ہیں۔ میرا نبی آخری نبی ہے، اس کی تعلیمات قیامت تک۔ تعلیمات تو تم چھوڑو، تعلیمات تو چھوڑو، تعلیمات تو سینے میں محفوظ ہیں۔ ہمارے پاس جتنا اللہ کے نبی کا علم آیا ہے، اخبار سے نہیں آیا، رسالے سے نہیں آیا، رسالے سے نہیں آیا، ریڈیو سے نہیں آیا، ٹیلی ویژن سے نہیں آیا، انٹرنیٹ سے نہیں آیا۔ ہمارے پاس انسانوں سے چلتا ہوا علم آیا ہے، سند کے ساتھ یہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ جو بات اللہ کے نبی کی یہ سند کے ساتھ آئی ہے کہ تمہیں کس نے کہا، تمہیں کس نے کہا، تم نے کس سے سنا؟ ہاں میں بتاتا ہوں، میں نے حدیث پاک کو محمد عبداللہ سے سنا، اس نے خیر محمد سے سنا، اس نے انور شاہ سے سنا، اس نے محمود الحسن سے، اس نے محمد قاسم سے، اس نے عبد الغنی سے، اس نے محمد اسحاق سے، اس نے عبد العزیز سے، اس نے ولی اللہ سے، اس نے ابو طاہر مدنی سے، اس نے ابراہیم کردی سے، اس نے احمد الکشاشی سے، اس نے ابی مواہب شناری سے، اس نے محمد بن احمد الرملسی، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر الاسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے، انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ الحروی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر الدابودی سے، انہوں نے عبداللہ بن احمد السرخسی سے، انہوں نے محمد بن یوسف الفربری سے، انہوں نے محمد بن اسماعیل امام بخاری سے، امام بخاری نے حمیدی سے، حمیدی نے سفیان سے، سفیان نے یحییٰ بن سعید سے، یحییٰ بن سعید نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک یہ سند موجود ہے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اور جب تک سورج چاند چمکتا رہے گا یہ سند کا علم چلتا رہے گا۔ اور جیسے سورج چاند پر تو بادل آتا ہے، سورج گہنا جاتا ہے، چاند کو گہن لگتا ہے، سورج کو گہن لگتا ہے، نہ قرآن کو گہن لگ سکتا ہے، نہ حدیث پاک کو گہن لگتا ہے۔ یہ چمکتے سورج ہیں، یہ چمکتے آفتاب ہیں، یہ چمکتے ماہتاب ہیں، یہ میرے نبی کا روحانی نسب نامہ ہے۔ ہم اپنے نبی کی روحانی اولاد ہیں۔ میں نے روحانی باپ آپ کو بتائے ہیں کہ ہمارے روحانی 31ویں نمبر پر جا کر ہمارے روحانی باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر میرے نبی کا نسبی نسب نامہ، ماں باپ کا نسب نامہ، خاندانی نسب نامہ، قبیلے کا نسب نامہ، جو ان کے باپ عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک چلتا ہے، وہ بھی اللہ نے محفوظ کروایا، موجود کروایا، مکتوب کروایا۔ وہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن خموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام۔
یہ روحانی نسب نامہ بھی ہے اور خاندانی نسب نامہ بھی ہے. میرے رب نے اپنے محبوب کی ساری تعلیمات کو محفوظ کر دیا, قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا, کسی اور کی ضرورت نہیں. ہاں اسی کے طریقے زندہ کرو, اسی کے طریقوں کو سیکھو, اسی کو سینے سے لگاؤ. یہ تو میرے نبی کے طریقوں کی بات ہے. میرے نبی نے جن سواریوں پہ سواری کی اللہ نے ان کے نام بھی قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیے. ایک اونٹ پر سوار ہوئے, اس کا نام ہے عسکر. اگر اس اونٹ کا نام ہمیں معلوم نہ ہوتا, صرف اتنا ہوتا کہ اللہ کے نبی اونٹ پہ سوار ہوئے, تو کیا فرق پڑتا تھا, ہماری شریعت میں کیا فرق پڑتا تھا. پر میرے اللہ نے اپنے محبوب سے عشق کیا. میرے نبی نے جس چیز کو انگلی بھی لگائی اللہ نے اسے بھی محفوظ کر دیا ہے. آپ نے اونٹ پہ سواری فرمائی, اس کا نام ہے عسکر. آپ نے چند اونٹنیوں پہ سواری فرمائی, ایک کا نام عذبا, ایک کا نام شہبا, ایک کا نام جدعا, ایک کا نام قصوا. 4 اونٹنیوں پہ سوار ہوئے. حج کے موقع پر کون سی اونٹنے پہ سوار تھے؟ قصوا پہ سوار تھے. آخری خطبہ کس اونٹنے پہ سوار ہو کر دیا؟ قصوا پہ سوار ہو کر دیا. 11 تاریخ کا خطبہ کس اونٹنے پہ سوار ہو کے دیا؟ جدعا پہ سوار ہو کے دیا. اس حد تک تفصیل میرے رب نے لکھوا دی. آپ نے 2 گدھوں پہ سواری فرمائی, ایک کا نام عفیر ہے, ایک کا نام یعفور ہے. جب جنگ خیبر ہوئی اور خیبر فتح ہوا اور مال غنیمت آیا, جانور آئے, تو گدھے آئے. ان گدھوں میں ایک گدھا آگے بڑھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی سے بات کرنے لگا, یا رسول اللہ آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں. کھوتے نو بھی پتا تھے, بندیاں نو کوئی نہیں پتا. یا رسول اللہ آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, اور میں اپنی نسل میں آخری ہوں. میرے باپ دادے پردادے پر نبیوں نے سواری کی, آپ مجھے اپنے غلامی میں لے لیں, اپنے حصے میں لے لیں. تو آپ نے یافور کو اپنے حصے میں لے لیا, اس پہ سواری فرماتے تھے. اور یافور اور بھی کئی کام کرتا تھا. کبھی آپ نے کسی کو بلانا ہوتا تھا اور موقع پر کوئی خادم موجود نہیں ہے, تو آپ یافور سے فرماتے جاؤ ابو بکر کو بلا کے لاؤ. تو یافور دوڑ لگاتا, وہ جا کر سیدھا ابو بکر کے دروازے پہ ٹکر مارتا, ٹھا. تو وہ آدمی گھبرا کے باہر نکلتا کہ ٹکر کے ہماری. آگے دیکھا تو یافور شریف کھڑا ہوا, تو پتہ چلتا کہ اللہ کے نبی نے بلایا ہے. یہ یافور تھا. جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن یافور مدینے کی گلیوں میں روتا تھا, چیختا تھا, بھاگتا تھا, چیختا تھا, بھاگتا تھا. آخر اسے صبر نہیں آیا اور ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے مر گیا.